الدين عند الله الإسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں علم فقہ کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے، اور آج ہمارا عنوان ہوگا فقہ کے ابواب کی تقسیم۔ فقہ کے اہم ابواب کی تقسیم۔ فقہی کتابوں میں احکام و مسائل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے معروف فقیہ ابو القاسم جعفر بن حسن معروف محقق ہلی نے جو فقہ کے ابواب کی تقسیم کی ہے وہ باب طہارت سے لے کر باب دیات تک کو شامل ہے۔ یہ کل 52 ابواب بنتے ہیں۔ محقق ہلی کے بعد یہ تقسیم بندی فقہا کے درمیان رائج ہوئی، اور آج توزیع المسائل بھی اسی کے مطابق طہارت سے شروع ہو کر حدود و دیات پر ختم ہوتی ہے۔ ایک کلی تقسیم بندی کے تحت ان 52 ابواب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے عبادات کا۔ یہ حصہ ان اعمال سے مربوط ہے جو اخروی منفعت کے حصول اور اخروی ضرر کو دور کرنے کی قصد سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ایسے احکام فقہ 10 ابواب میں ذکر ہوئے ہیں، یعنی طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، خمس، روزہ، اعتکاف، حج، عمرہ، جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دوسرے حصے کا نام ہے عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد سے مراد ایسی قرارداد ہے جس کو وجود میں آنے کے لیے طرفین معاملہ یعنی فریقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے احکام فقہ 19 ابواب میں ذکر ہوئے ہیں، یعنی تجارت، رہن، مفلس، حاجر، ضمانت، صلح، شرکت، مضاربت، مزارعت، مساقات، ودیت، عاریہ، اجارہ، وکالت، وقوف و صدقات، سکنہ و حبس، ہبہ، سبق و رمایہ، وصیت اور نکاح عقود میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ جسے ایقاعات کہا جاتا ہے۔ ایقاع یعنی وہ قرارداد جس میں صیغے کا اجراء ضروری ہوتا ہے لیکن طرفین کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک فریق کافی ہوتا ہے صیغے کے جاری کرنے کے لیے۔ ایسے احکام فقہ 11 ابواب میں ذکر ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں: طلاق، خلع و مبارات، زہار جو کہ جاہلیت میں طلاق کی ایک قسم تھی، ایلا یعنی قسم کھانا، لعان مباہلہ و نفرین زوجین، عتق یعنی غلام آزاد کرنا، تدبیر مکاتبہ و استیلات، اور اقرار جعالہ یعنی انعام، قسم اور نظر یا منت جسے کہا جاتا ہے، یہ ایقاعات میں شامل ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ جس کو احکام کہا گیا ہے، یہاں احکام سے ایسی چیز مراد ہے جو نہ تو عبادات میں سے ہو، نہ عقود اور نہ ہی ایقاعات میں سے ہو، بلکہ اس مورد میں اللہ تعالیٰ کا حکم کسی عقد کو جاری کیے بغیر جاری ہوتا ہو۔ ایسے احکام فقہ 12 ابواب میں ذکر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: صید و ذبیحہ یعنی حیوان کا شکار، کھانے پینے کی چیزوں کے احکام، قسم، شفاء، احیاء الموات، لقطہ یعنی راستے سے ملی ہوئی چیز کے احکام، فرائض یا میراث، قضاوت، شہادت یعنی عدالت میں گواہی، حدود و تعزیرات، قصاص اور دیات شامل ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔